نے جو کچھ کہا ہے قرآن اسی کا محتاج ہے۔ آپ مفسرین کی تعریفیں کریں کہ اگر یہ مفسرین نہ ہوتے تو کتاب اللہ نہ ہوتا۔ آپ علماء کی تعریفیں کریں تو لوگ کہیں گے یہ بڑے اہل الخنق والحلوہ ہے، یہ بالکل اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ قرآن کل بھی کامل تھا، آج بھی کامل ہے، قرآن کل بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں تھا، آج بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے، تو پھر آپ کافر بن جائیں گے۔ کسی نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے، اس کا جواب دوں پھر میں ختم کرتا ہوں۔ تقریر سے پہلے مجھے کسی نے ایک پرچی بھیجی، مجھے کہا کہ آپ تو حیدری صاحب کے پاس آئے ہیں، یہ تو نزولی عیسیٰ کا منکر ہے اور کافر ہے، تمہارا کیا موقف ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شروع میں حیدری صاحب نے یہ کہا کہ اختلافات اپنی جگہ، مگر اسلام کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کو اپنی طرف سے آسانی سے کافر بنا دیں۔ کفر یہ کوئی کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ کفر اور اسلام کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ مولوی اس کمپنی کا پروپرائٹر بن کر کفر اور اسلام کو بانٹتا رہے، یہ مسلمان یہ کافر، یہ مسلمان یہ کافر، وہ کافر وہ کافر، یہ مسلمان یہ مسلمان، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ کفر اور اسلام اللہ کے ہاں کس کا کیا مرتبہ ہے اس کو کھوج کرید کر معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہوگا۔ یہ جو شخص بیٹھا ہے اس نے فلان بات کہی، یہ بات کہہ کر کے اللہ کے نزدیک یہ کیسے ہوگا؟ اب اس پر اسلام کا اطلاق ہوگا یا کفر کا اطلاق ہوگا؟ اب اللہ کے ہاں کیا اطلاق ہوگا؟ یہ مخفی چیز ہے، اس کو بڑے کھوج اور کرید کے بعد آپ احتمالاً لگا سکیں گے، وہ بھی آپ یقیناً نہیں لگا سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک عقیدہ آتا ہے آمنت باللہ، تو ہمارا تو دنیا کے ساتھ اس اللہ پر اختلاف ہے۔ ہم تو اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ آمنت باللہ کہنے کے باوجود اس دھرتی پر اس اللہ کی عبادت سے زیادہ زمینی خداؤں کی عبادت ہوتی ہے۔ آپ نے فلان کو مردباد کیوں کہا؟ ہمارے شیخ نے کہا تھا۔ آپ نے اس پر کفر کے دستخط کیوں کیے؟ جی مشائخ نے کہا کہ کرنے پڑیں گے۔ تو تمہارا خدا وہ ہوا یا یہ ہوا جس کی شرم سے تم نے دستخط کیے؟ تم نے والدین کی خدمت کیوں نہیں کی؟ بیوی ناراض ہوتی ہے تو تمہارا خدا تو گھر میں ہے، بیوی ہے۔ تم نے فلان کام فلان کے جلسے میں کیوں نہیں گئے؟ ہمارے امیر نے ہمیں منع کیا تھا۔ تو تمہارا خدا تو وہ ہے، عبادت تو کسی کی بات ماننا ہے۔ اب پہلی بات پر میرا اور آپ کی درمیان تفریق ہے، آپ پانچویں بات پر عیسیٰ علیہ السلام پر کیوں جاتے ہیں؟ آمنت باللہ پر یا آپ کافر بنیں گے یا ہم کافر بنیں گے۔ پھر وہ ملائکتی ہی وہ کتبی ہی تک جب پہنچ جاتے ہیں تو کتاب اللہ کو تم محتاج سمجھتے ہو، کتاب اللہ تم مفسرین کا محتاج بناتے ہو۔ ایک آیت بتاؤ جس کے اوپر تمہارا عمل ہو، جس پر تمہارا اور ہمارا دونوں کا ایمان ہو، کوئی ایک آیت بتاؤ۔ میرا اور آپ کا ایمان تو 1400 سال سے آیت پر نہیں ہے، تشریح محدثین اور مفسرین پر ہے۔ اس آیت کا کیا معنی ہماری دیگر کتابیں نکلوانا چاہتی ہیں؟ ہمارا ایمان اپنی کتابوں پر ہے۔ اگر ہم دیوبندی ہیں تو ہمارا ایمان دیوبند کی کتابوں پر ہے۔ دیوبند کی کتابوں نے اگر کسی لا کو لائی نفی جنس کہا تو ہم مجبور ہیں کہ اس کو لائی نفی جنس ہی سمجھ لیں۔
اگر کسی جگہ لام تاکید سمجھا تو ہم مجبور ہیں کہ اس میں تعویل کریں اور اس کو لام تاکید ہی رہنے دیں. بریلوی مسلک پر ایمان رکھتا ہے، پنچ پیری اپنے مشائخ پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ رسولی وہ کتبی ہی پر بھی میرا اور آپ کا پھر جھگڑا ہے. پہلے تو تم ایک اللہ کو اللہ مان لو. یہ فرقوں کے جو بڑوں کو تم نے خدا سمجھا ہے، پہلے اس کو تم اٹھا دو. پاکستان چھوڑو، ساری دنیا کے اندر فرقہ بنانا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم نے کئی آیات کو چھوڑ کر کے ایک فرقے میں بٹ گئے ہو، تم مسلمان ہو. اگر ہم کہیں کہ ہیلہ اسقاط نہیں ہے تو ہم کافر بن جاتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ محمد مصطفیٰ کی بیعزتی جس روایت سے ہوتی ہے تو ہم اس روایت کو نہیں مان سکتے تو ہم کافر جب ہو جاتے ہیں. آمنت باللہ پر غور کرو. ہم نے زمینی 1000 آلہہ کو الہ بنایا ہے. میری دیگر تقاریر میں اس کی تفاصیل موجود ہیں. وَمَلَائِكَتِهِ کے بعد وَكُتُبِهِ پر ہمارا اور آپ کا ایمان گڑمڑ ہے. پیور اللہ کی کتاب اور آیت پر کسی کا ایمان نہیں. میں ڈنکے کے چوٹ کہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو برادرانہ طریقے سے میں ان کے ساتھ کر لوں گا کہ ہم اللہ کی آیت پر، خالص آیت پر ایمان نہیں رکھتے. ہم آیت کے ساتھ کچھ ملا کر ایمان رکھتے ہیں، خواہ کچھ بھی ہو، لیکن کسی غیر اللہ کا نمک جب تک ملا ہوا نہ ہو ہم نہیں کھا سکتے اس کو. تو اس کے بعد درجہ آتا ہے رسول کا. پھر رسولوں کے اندر بھی سب سے بڑا اور اونچا درجہ محمد مصطفیٰ کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تو اللہ انتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پھر وہ رسولہ میں بھی بہت محمد مصطفیٰ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو میں اس میں ایک بات کہوں، ضروری نہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور میں اس کے ساتھ اتفاق کروں، لیکن میں تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوں. میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے لکھا ہے، لیکن قرآن رہا کہاں؟ قرآن رہا کہاں؟ کس نے رکھا؟ قرآن کو سب نے کسی چیز میں، جس طرح کہ میں نے آج غازی پور میں کہا کہ الہ العالمین ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں تمہارے لیے، ان کے سامنے جھکتے ہیں تمہارے لیے، مشائخ کا قدر کرتے ہیں تمہارے لیے، ان کے سامنے یوں عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں مگر تیرے لیے. میں نے کہا اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں بیوی تو تیری ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی شوہر نہیں، البتہ تیرے دوست کے ساتھ گپے لگاتی ہوں تیرے لیے، تو کچھ تو مت کہو یار. میں تیرے فلان دوست کے ساتھ کبھی کبھی کمرے میں لیٹتی ہوں پر تیرے لیے. کوئی بات نہیں یار، تیرے لیے تو کیا بات ہے؟ جب اللہ کے لیے تم کسی کا بھی عبادت کرو گے تو جائز ہو جائے گا. اتحیات کا شکل اس کے ساتھ مخصوص ہے، تم اپنے مولیوں کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہو، مشرک نہیں ہو. یہ کفر کا فتویٰ صرف ہمارے لیے بنا ہے. تو میں کہتا ہوں میں نزولی عیسیٰ اور آدم نزولی عیسیٰ میں نہ اس کا ساتھ ہوں نہ تمہارا، البتہ میں قرآن کا عقیدہ مانتا ہوں بشرطے کہ کوئی قرآن کو قرآن رہنے دے. اگر اس نے کوئی معنی نکالا ہوگا تو ہو سکتا ہے غیر اللہ کو ملا کر نکالا ہو، مگر تم نے جو معنی نکالا ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ غیر اللہ کا ملا کر تو نے نکالا ہے.
میں نہ تیرے عقیدے کا پاسبان رہوں نہ اس کے عقیدے کا، میں نہ تیرا بندہ ہوں نہ اس کا بندہ، نہ اس کا غلام ہوں اور نہ اس کا غلام ہوں، میں رب العالمین کا غلام ہوں، میں پیور قرآن کریم کو مانتا ہوں، اور میں کسی پر ایسے باتوں میں کفر کے فتوے بھی نہیں لگاتا، احتیاط کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے اندر ابن حزم بھی اس فتوے کے زد میں آتے ہیں، تمہارا باپ بھی ابن حزم پر فتوہ نہیں لگا سکتا۔ علامہ ابن حزم نے مراتب الاجماع کے اندر لکھا ہے وَقَدْ اِخْتَلَفُوا، اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ابن حزم نے بھی نہیں، اور بھی لوگ ہیں جو اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ابن حزم جب کہتا ہے کہ اختلفو تو معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 سے تو زیادہ ہوں گے، اور ہوں گی بھی تمہارے اکابرین، تمہارا باپ بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں کس سکے گا، نہ کسی نے کسا ہے۔ اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد نے بھی اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، تم اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکو گے، نہ کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ندوی نے بھی بات کہی ہے، اس کو کس نے کافر کہا؟ رشید رضا مصری نے بھی بات کی ہے، اقبال نے بھی بات کی ہے، ابن کثیر نے بھی ایک روایت نقل فرمائی ہے جس میں موسیٰ و عیسیٰ حیّ نے کہا ہے، تم ابن کثیر کو تمہارا باپ کافر کہے گا؟ ابو الخیر اسدی محمود الشلتوت ہے یا اس نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، تو تم کس کو کافر کہو گے؟ کفر کے فتووں سے ذرا ہٹ جاؤ، ایک دوسرے کو افہام اور تفہیم کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ میں نہ اس کا ساتھی نہ تمہارا ساتھی، البتہ میں اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں مانتا، میں اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی سے حیا اور شرم کو بھی میں شرک سمجھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کا لحاظ کرنے کو بھی میں شرک سمجھتا ہوں، کسی کی غلامی کو بھی میں شرک سمجھتا ہوں، اور آج کل جو علماء کی تابعداری ہے یہ تو بہت پکا شرک ہے، یہود اور نصارہ کا اس سے زیادہ کوئی شرک نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، کوشش کرو کہ قرآن سمجھ لو اور قرآن پر عمل کر لو۔ قرآن پڑھنے کی کتاب، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ صحابہ کہلائے۔ جس نے اس کو پڑھا، جس نے اس کو صرف اور صرف گایا، جس نے اس کو صرف اور صرف پیسوں کا ذریعہ بنایا، تو وہ علماء تو کہلائے مگر کرام نہ بن سکے، علماء تو کہلائے مگر کرام نہ بن سکے۔ قرآن کو ذریعہ خوراک نہ بنایا کرو، آج کل ہم نے اس کو ذریعہ خوراک بنایا ہے، اور پکا عہد کر لو کہ آج کے بعد خالص قرآن کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، خالص قرآن کو بغیر ملاوٹ کے اللہ کی کتاب کو مانیں گے۔